ویلکم بیک ناظرین، بلٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے کہ کراچی کے علاقے سولجر بازار گلے رانا کالونی میں گیس لیکیج اور سلنڈر دھماکے سے عمارت زمین بوس ہو گئی۔ 16 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو اداروں کے مطابق امدادی کاموں میں تنگ راستوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سولجر بازار کی گلے رانا کالونی کچی آبادی کے علاقے میں سحری کے وقت گیس لیکیج و سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں دھماکے سے گراؤنڈ پلس 3 عمارت زمین بوس ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک واقعے میں 16 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو 1122 کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر ابھیشیک کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ متاثرہ عمارت غیر قانونی اور 33 گز کے پلاٹ پر قائم گراؤنڈ پلس 3 ڈھانچہ تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ کوئی لیگل بلڈنگ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ واقعی میں کوئی 3 فلورز بنے ہوئے تھے، تو کیونکہ ایک ایک کمرے کی عمارت ہے، تو جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ گراؤنڈ پلس 2 ہے، کیونکہ اس کے برابر میں جو عمارات بنی ہوئی ہیں وہ اسی طرز کی بنی ہوئی ہیں۔ سولجر بازار میں منظم ہونے والی عمارت میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں افراد کے اہل خانہ کے مطابق واقعہ سحری کے وقت پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے دیر سے امدادی کارروائی کا آغاز کیا۔ حالت تھی اور اس کے 2 بچے تھے اور اس کے شوہر کی بہت بری حالت ہے، وہ جل گئے بیچارے۔ انتظامیہ نے بہت دیر کر دی آنے میں اور اتنی دیر کرنے چاہیے تھی، چھوٹے چھوٹے بیچارے کے معصوم بچے تھے وہ بھی چلے گئے۔ فلور 3 ہے، جیسے 2 رکھ لیں آپ، ایک نیچے کا فلور ہوتا ہے، 2 اوپر کے بس کم سے کم 1.5 گھنٹے میں واقعہ ہوا ہے، یہ 3:30 بجے۔ ریسکیو داروں کے مطابق متاثرین میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد بھی شامل ہیں۔ واقعے پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء حسن لنجار نے گہرے دکھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے SSP ایسٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے ریسکیو آپریشن مزید تیز کرنے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کراچی کے علاقے سولجر بازار میں عمارت منہدم ہونے کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ صدر مملکت نے متعلقہ حکام کو ریسکیو آپریشن کی فوری اور مؤثر انجام دہی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے سندھ حکومت کو عمارتوں کی جانچ، گیس سلنڈرز کی حفاظت اور بلڈنگ کوڈز کو سختی سے عمل درآمد کرنے کا حکم دیا۔ صدر نے صوبائی حکومت کو واقعے کی ہر پہلو سے انکوائری کر کے آئندہ ایسے واقعات کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ختیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ ترلائی پر 6 فروری کو ہونے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو امدادی رقوم کے چیکس پیش کر دیے گئے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 36 شہداء کے ورثاء کو ہر ایک کے لیے 50 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے۔ اس کے علاوہ تونسا شریف، تلہ گنگ، استور اور اسکردو سے تعلق رکھنے والے 4 شہداء کے لواحقین کو بھی امدادی چیکس پہنچائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 11 فروری کو امام بارگاہ کے دورے کے دوران ہر شہید کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا تھا، جو اب عملی طور پر فراہم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم 19 فروری کو واشنگٹن ڈی سی بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج ہونے والے اجلاس میں افتتاحی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شامل ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی امریکی قیادت اور شریک عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 20 فروری تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم واشنگٹن میں ہونے والے غزہ امن بورڈ اجلاس میں شرکت کر کے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیلی بربریت اور سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی۔ اسحاق ڈار نے اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ سیز فائر کا احترام کیا جانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے مستقل امن کے لیے باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری کو ضروری قرار دیا اور واضح کیا کہ فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار تمام صورتحال میں لازم و ملزوم ہے۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے گا، تاہم حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر نیو یارک میں موجود ہیں
اور آج غزہ بورڈ آف پیس اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ اہم امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ ترجمان کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی نیو یارک میں موجود ہونے اور انہوں نے فلسطینی مستقل مندوب اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ملاقات کی امید ظاہر کی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کسی گروہ کے خلاف کسی فیصلے کا حصہ نہیں بنے گا اور امید ہے کہ غزہ بورڈ آف پیس سے صورتحال میں بہتری آئے گی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ سے راولپنڈی ڈویژن بھر کے مختلف بار ایسوسیشنز کے 9 منتخب عہدیداران نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ہر بار ایسوسیشن کو درپیش مسائل اور امور پر الگ الگ تفصیلی غور کیا گیا۔ 9 منتخب نمائندگان نے اپنی متعلقہ بارز کے پیشہ ورانہ انتظامی اور سہولتی مسائل سے وفاقی وزیر کو آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے بار نمائندگان کا موقف غور سے سنتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اور متعلقہ حکام سے مشاورت کے ذریعے قابل عمل اور دیر پا حل کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے بھی وکلا برادری کے ساتھ مؤثر ہم آہنگی اور تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان افغانستان میں فضائی کارروائی کرنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام، کہا پاکستان میں حملے طالبان حکومت اور بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہے۔ دہلی، کابل اور وہاں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان میں حملوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان میں کالعدم TTP، داعش سمیت تمام دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ پاکستان پر حملے کابل حکومت کی مرضی یا سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے اٹلی کی سفیر محترمہ مالینا آرملین سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان اور اٹلی کے دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور 2 طرفہ تعاون کی توسیع پر بات کی گئی۔ ملاقات میں تعلیم، نوجوانوں کی ترقی، ہنرمند افرادی قوت اور لیبر موبلٹی کے شعبوں میں شراکت داری کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ رانا مشہود احمد خان نے اٹلی کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے غیر مستقل نشست کے لیے حمایت کا شکریہ ادا کیا اور پاکستانی طلباء کے لیے اٹلی کو اہم تعلیمی مرکز قرار دیتے ہوئے تعلیمی اور تحقیقی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے نوجوانوں کے لیے مواقع بڑھانے، مشترکہ پروگرامز اور یوتھ ایکسچینج کو فروغ دینے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نئے تعمیر شدہ اور زیر تعمیر تھانوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے تھانہ کوہسار، زیر تعمیر ویمن پولیس اسٹیشن G6 اور تھانہ کورال کا معائنہ کیا اور تھانہ کوہسار میں فراہم کردہ جدید سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے سائلین کے لیے مزید سہولتیں بڑھانے کی اتحاد کی اور ویمن پولیس اسٹیشن کی G6 کی تعمیر جلد مکمل کرنے کے لیے ضروری وسائل کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنانے کا حکم دیا۔ تھانہ کورال کی نئی عمارت 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا پولیسنگ نظام کو عوام دوست بنانے اور عالمی معیار کے مطابق جدید انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ تھانوں کے قیام پر کام جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آذربائیجان کے سفیر نے ECO اجلاس میں موسمیاتی انصاف سے متعلق پاکستان کے موقف کو سراہا اور ترقی پذیر ممالک کے لیے منصفانہ موسمیاتی اقدامات کی وکالت کو قابل تحسین قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا اور تاریخی و ثقافتی رشتوں پر زور دیا۔ سفیر نے وفاقی وزیر کو 17 تا 22 مئی 2026 کو باکو میں منعقد ہونے والے 13ویں ورلڈ اربن فورم میں شرکت کی دعوت دی، جس میں موسمیاتی تبدیلی اور شہری ترقی کے باہمی تعلق پر غور کیا جائے گا۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے موسمیاتی لچک اور پائیدار ترقی کے لیے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی حکومت نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری دفاتر کے اوقات کار کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 دن ہفتہ وار کام کرنے والے وفاقی ادارے پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے سحپہر 3 بجے تک کام کریں گے۔ 6 دن ہفتہ وار کام کرنے والے وفاقی ادارے پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے کے روز تمام وفاقی اداروں کے اوقات کار صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک مقرر کیے گئے۔ رمضان المبارک کے دوران عوامی سہولت اور ملازمین کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام رجسٹرڈ دکانوں کو 1 ہفتے کے اندر FBR کے نظام سے منسلک کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت پوائنٹ آف سیلز مشین سے وابستہ تمام کاروبار FBR کے ساتھ منسلک کیے جائیں گے۔
होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल्स और क्लब्स पर भी इसका इतलाक होगा, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कोरियर और कार्गो सर्विसेज भी लाजमी मुंसलिक करना होंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ब्यूटी पार्लर्स, स्लमिंग सेंटर्स और ब्यूटी क्लिनिक्स लाजमी FBR के साथ रजिस्टर कराना होंगे। हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स और प्लास्टिक सर्जन्स के बिजनेस भी मुंसलिक किए जाएंगे। लेबॉर्ट्रीज, जानवरों के डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, एक्सरे सेंटर्स, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कंसल्टेंट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, फिटनेस क्लब्स और मल्टीपर्पज़ क्लब्स को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना पड़ेगा। FBR के मुताबिक कराची जिमखाना, रॉयल पाम, चिनाब क्लब, इस्लामाबाद क्लब, लाहौर जिमखाना को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स, कास्ट एंड मैनेजमेंट की खदमात देने वालों को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक करना होगा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में कार्रवाई करते हुए बाजोड़ के रिहायशी फितनल खवारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद वल्द गुल फराज खान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नवंबर 2020 में दीगर साथियों के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर नवागई खैबर पख्तूनख्वा पर फायरिंग और सरकारी मशीनरी को नज़र आतिश करने में मुलविस था। इस वाक़े का मुकदमा CTD मालाकन रीजन में दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत दर्ज है। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मुलजिम वाक़े के बाद कराची में रूपोश था और दीगर साथियों के हमरा शहर के हसास मकामात पर कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया है। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे से आने वाले फ़लस्तीनी नमाजियों के लिए जुमे की नमाज के मौके पर मस्जिद अल अक्सा में हाज़िरी महदूद करते हुए तादाद 10,000 मुकर्रर कर दी है। ये पाबंदियाँ रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर नाफिज की गई। इसराइली इदारे को बयान के मुताबिक सिर्फ वही फ़लस्तीनी नमाजी दाखिल हो सकेंगे जो पेशगी खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करेंगे। बयान में कहा गया कि मुर्दों के लिए कम अज़ कम उम्र 55 साल, ख़वातीन के लिए 50 साल, जबकि 12 साल तक के बच्चों को करीबी रिश्तेदारों के साथ आने की इजाज़त होगी। ये पाबंदियाँ सिर्फ मकबूजा मगरबी किनारे से आने वाले फ़लस्तीनियों पर लागू होंगी। दूसरी जानिब भारत में मुनक़िदा मरकज़ी मसनूई ज़हानत समिट इस वक्त तनाज़े का शिकार हो गई जब एक भारतीय जामिया की जानिब से चीनी साख्ता रोबोटिक कुत्ते को अपनी तख्लीक करार देने का दावा सामने आया, जिस पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। राइटर्स के मुताबिक गालगोटिया यूनिवर्सिटी को नई दिल्ली में मुनक़िदा मरकज़ी AI समिट में अपना स्टॉल ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जामिया की एक प्रोफेसर ने समिट के दौरान चीनी साख्ता रोबोटिक डॉग को अपनी यूनिवर्सिटी की ईजाद करा दिया था, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज़राए के मुताबिक मामला सामने आने के बाद भारतीय हुकूमत को दबाव का सामना करना पड़ा और जामिया का स्टॉल खाली करवा दिया गया। सोशल मीडिया पर इस दावे पर शदीद तनकीद की गई, जबकि माहिरीन ने इसे तहकीक व जिद्दत के दावों के लिए नुकसानदेह करार दिया। सदर हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान तारिक बुगटी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कप्तान अमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कसूर फेडरेशन का नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तहकीकाती कमेटी बनाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हॉकी को बहुत प्रमोट किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी हमारे साथ ताउन किया। हॉकी फेडरेशन की बेहतरी पर सरफराज बुगटी की काविशों के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए रखे और रिलीज़ किए। उन्होंने कहा, प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। 30 अक्टूबर 2025 को जनरल सेक्रेटरी शेड्यूल सामने रखा। अर्जेंटाइन में होटल इंतज़ामिया को पैसे नहीं दिए गए। मैं स्पोर्ट्स बोर्ड के पास गया और फंड्स का मुतालबा किया। 2 जनवरी को हमने फंड्स के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड को ईमेल भेजा। हमने होटल के बारे में आगाह किया, मगर स्पोर्ट्स बोर्ड नाकाम हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।